انٹرنیٹ پر ایک تجزیہ آگ کی طرح پھیل رہا ہے جو مشرق وسطیٰ میں چلنے والے تنازع کی ایک بالکل ہی مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ اس میں بات ہو رہی ہے خفیہ طاقتوں کی، عالمی رہنماؤں پر پڑنے والے دباؤ کی، اور ایک ایسی جنگ کی جو پردے کے پیچھے لڑی جا رہی ہے۔ تو آئیے اس تجزیے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دعوے ہیں کیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے دعوے سے جو سن کر ہی ہوش اڑا دے کہ کویت کے اوپر امریکہ کے 3 لڑاکا طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ پورے خطے کی صورتحال کو پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ اچھا، تو سرکاری طور پر کیا کہا جا رہا ہے؟ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کا موقف سیدھا سادہ ہے۔ یہ ایک فرینڈلی فائر کا واقعہ تھا، یعنی ان طیاروں کو دشمن نے نہیں بلکہ غلطی سے خود اتحادی افواج نے نشانہ بنا لیا۔ لیکن یہ تجزیہ اس سرکاری کہانی کو ماننے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اس میں ایک ریٹائرڈ ایئر کموڈور کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا کہنا ہے کہ ہر جدید لڑاکا طیارے میں IFF یعنی دوست یا دشمن کی پہچان کا ایک نظام ہوتا ہے۔ ایک طیارہ غلطی سے گر جائے چلے مان لیا، لیکن 3 الگ الگ طیارے 3 بار ایک ہی غلطی کا شکار ہو جائیں، کیا یہ واقعی ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ فرینڈلی فائر نہیں تھا تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ پردے کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس تجزیے کا مرکز ہے، اور یہ ہمیں اس ایک واقعے سے بہت آگے، ایک کہیں زیادہ بڑی اور پیچیدہ تصویر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، بدلتا میدان جنگ۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تجزیے کے مطابق زمینی حقائق کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بات صرف طیاروں کی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، جنگی حکمت عملی اور طاقت کے توازن میں آنے والی بڑی تبدیلیوں کی ہے۔ تو پھر متبادل نظریات کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ چین نے ایران کو کوئی جدید جیمنگ ٹیکنالوجی فراہم کی ہے جو امریکی طیاروں کے ریڈار سسٹم کو بالکل اندھا کر سکتی ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ایران کو روس یا چین سے جدید میزائل سسٹم جیسے کہ S-300 یا HQ-9 وقت سے پہلے ہی مل چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بات سچ ہو تو یہ ایک گیم چینجر ہے۔ اسی کے ساتھ ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہے، فیصلہ سازی کی غیر مرکزیت۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فوجی یونٹس کو اب یہ اختیار ہے کہ وہ مرکزی کمانڈ کے حکم کا انتظار کیے بغیر خود ہی فوری جوابی کارروائی کر دیں۔ اس سے ان کے حملے پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور غیر متوقع ہو گئے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کرداروں کا جال۔ اب کہانی میں کچھ نئے کردار شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تجزیہ کہتا ہے کہ اس تنازع میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں ہے بلکہ دوسرے ممالک کے کچھ اہم لوگ بھی ایسے بیانات دے رہے ہیں جو اس پورے معاملے کو ایک بالکل نیا رنگ دیتے ہیں۔ یہ تجزیہ ایک اسرائیلی نیوز چینل I-24 نیوز کی ایک بحث کا حوالہ دیتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس بحث کے دوران میزبان شیرون گل نے کہا، 1.5 ارب انڈینز کس دن کام آئیں گے، ہم انہیں جو بولیں گے وہ ہمارے لیے کریں گے۔ یہ ماخذ اس بیان کو اس ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ہندوستان کو اس جنگ میں پراکسی کے طور پر استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور بات صرف اسرائیل تک محدود نہیں، بھارت سے بھی ایک اہم آواز کا ذکر ہے۔ ماخذ کے مطابق بھارتی جنرل GD بخشی نے بھی اس صورتحال پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے مبینہ حملے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ فیصلہ کرنے والوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں تو پھر جوابی کارروائی جنگ کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کی جاتی ہے۔ حصہ سوم، سٹیج پر رہنما۔ یہ حصہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے، کیا عالمی رہنما واقعی فیصلے کرتے ہیں یا وہ صرف اداکار ہیں جو کسی اور کے لکھے ہوئے اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ تجزیہ دعویٰ کرتا ہے کہ سچائی دوسری والی ہے۔ یہاں واقعات کی ترتیب پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ماخذ کے مطابق حملے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نئی مینجمنٹ سے بات چیت کی پیشکش کی، لیکن پھر اچانک ایپسٹین فائلز کا معاملہ دوبارہ منظر عام پر آ جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد ٹرمپ کا لہجہ 180 ڈگری پر بدل جاتا ہے اور وہ ایک لمبی جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رہنماؤں کو بلیک میل کر کے ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور اس تجزیے میں شامل ایک تنزیہ تبصرے پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب یہ خبر آتی ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ میں اپنی نمائندگی کے لیے میلانیا ٹرمپ کو نامزد کیا ہے تو ماخذ ہمیں تاریخ دان آرنلڈ ٹوینبی کا ایک مشہور قول یاد دلاتا ہے، امریکی عوام کی ذہانت کو کم سمجھ کر آج تک کوئی بھی کنگال نہیں ہوا۔
یہ اس ماخذ کے اس نظریے کو ظاہر کرتا ہے کہ عالمی سٹیج پر ہونے والے واقعات ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ حصہ چہارم، خفیہ قوتوں کو بے نقاب کرنا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس تجزیے کے سب سے مرکزی، سب سے گہرے اور شاید سب سے متنازع حصے پر۔ وہ حصہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل حکمران وہ نہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ وہ خفیہ طاقتیں ہیں جو پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہی ہیں۔ یہاں تجزیہ پروفیسر جینگ نامی ایک اسکالر کا حوالہ دیتا ہے۔ پروفیسر جینگ کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کو اصل میں ایک خفیہ تنظیم چلا رہی ہے جسے وہ الومناٹی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کوئی ایک گروہ نہیں بلکہ 3 طاقتور گروہوں کا ایک اتحاد ہے جو عالمی سطح پر ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ پروفیسر جیانگ کے نظریے کے مطابق یہ 3 شاخیں ہیں۔ پہلی، جیسوئٹس، جو ویٹیکن کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھتے ہیں۔ دوسری، سباطین فرینکسٹ، ایک پراسرار فرقہ جو مبینہ طور پر جدید ریاست اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور تیسری، فری میسنز، جو امریکہ کے طاقتور ترین اداروں کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر جینگ کے مطابق یہ جنگ آخر ہو کیوں رہی ہے؟ وہ اس کی 3 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی، تکبر، یعنی وینزویلا میں ایک کامیاب آپریشن کے بعد پیدا ہونے والا غرور۔ دوسری، ذاتی مفاد، یعنی کچھ اہم شخصیات کو مبینہ طور پر رشوتیں دی گئی ہیں۔ اور تیسری اور سب سے گہری وجہ، ایسکیٹالوجی، یعنی یہ عقیدہ کہ یہ جنگ کسی زمینی فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخری زمانے سے متعلق ایک قدیم پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے 5ویں اور آخری حصے پر، عقیدے کی جنگ۔ یہاں یہ تجزیہ اپنا آخری دعویٰ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ زمین، تیل یا سیاست کی نہیں بلکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے، ایک عقیدے کی جنگ۔ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ماخذ امریکہ کے سابق سفیر مائک ہکابی کا حوالہ دیتا ہے۔ ان کا مبینہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ یہ زمین حضرت ابراہیم سے ایک عہد کے ذریعے وعدہ کی گئی تھی۔ یہ لکھا ہے کہ نیل سے لے کر فرات تک کی زمین ان کی ہونی چاہیے۔ ماخذ کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تنازع کے پیچھے اصل محرکات مذہبی ہیں۔ اور پھر آتا ہے ختمی اور سب سے بڑا دعویٰ۔ ماخذ کے مطابق ایران کے ساتھ اصل مسئلہ نہ اس کا ایٹمی پروگرام ہے نہ اس کی سیاست۔ اصل جھگڑا 1983 کے ایک قانون پر ہے، وہ قانون جس کے تحت ایران نے اپنے ملک میں سود پر مبنی مالیاتی نظام پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ تجزیہ کہتا ہے کہ یہی وہ اصل وجہ ہے جس کی بنا پر یہ خفیہ طاقتیں ایران کے خلاف ہیں، کیونکہ اس نے ان کے عالمی سودی نظام کو چیلنج کیا ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا عالمی واقعات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمیں دکھائے جاتے ہیں، یعنی سیاست اور مفادات کا کھیل؟ یا پھر کیا ہم سب ایک بہت بڑے سٹیج پر ایک پہلے سے لکھا ہوا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ اس تجزیے کو سمجھنے کے بعد دنیا کو دیکھنے کا نظریہ شاید پہلے جیسا نہ رہے۔